بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 6 جنوری ہے اور 6 جنوری ہمیں قاضی حسین احمد رحمہ اللہ کی یاد دلاتا ہے۔ قاضی صاحب نہ صرف اس ملک بلکہ پوری ملت اسلامیہ کا ایک درخشندہ اور ایک روشن ستارہ تھے، اور بجا طور پر انہیں مجاہد ملت اور اس پوری امت مسلمہ کے لیے ایک رول ماڈل قرار دیا جا سکتا ہے۔ قاضی صاحب نہ صرف پاکستان کے لیے، نہ صرف پاکستان کی اسلامی تحریک کے لیے، نہ صرف پاکستان کی سیاست کے لیے، بلکہ امت مسلمہ کے لیے، امت مسلمہ کے ایشوز کے لیے، امت مسلمہ کے مسائل کے لیے ایک بہت معتبر حوالہ تھے، اور ہر فرنٹ پر اور ہر محاذ پر انہوں نے گراں قدر خدمات انجام دی۔ سب سے پہلے ہم قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ کی جو شخصیت ہے اس کے مختلف پہلوؤں کا تعارف بھی کرائیں گے اور جائزہ بھی لیں گے۔ میری نظر میں قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے 4 پہلو تھے، اور یہ 4 پہلو متنوع تھے، مختلف جہتوں کے تھے، اور ان 4 پہلوؤں کے نتیجے میں ان کی شخصیت میں ایک دلاویزی آ گئی تھی، ایک سحر آ گیا تھا، ایک کیرزما آ گیا تھا، اور ان 4 پہلوؤں نے ان کی شخصیت کو ایک 4 چاند لگا دیے تھے، اور انہیں واقعی ایک ایسی عظیم المرتبت شخصیت پر فائز کر دیا تھا، اور ایک ایسے مرتبے پر فائز کر دیا تھا کہ جس کو میچ کرنا یہ شاید بہت مشکل ہے، اور اس وقت ہمیں ایسا کوئی اور نظر نہیں آتا۔ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا پہلا پہلو تو یہ تھا کہ قاضی صاحب اقبال اور سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے سچے پیروکار اور جانشین تھے۔ اقبال کے حافظ تھے، سید مودودی کی فکر ان کے رگوں پہ میں سرایت کی ہوئی تھی، اور پھر یہیں سے وہ جذبہ لے کر، یہیں سے خیال لے کر، یہیں سے تازہ فکر لے کر انہوں نے اپنی پوری زندگی کھپا دی اقبال اور سید مودودی کی اس فکر کو عوام تک پہنچانے کے لیے، اس کے مطابق اس ملک کی اور اس ملت کی شیرازہ بندی کے لیے، اور اس کے مطابق آفاقی طور پر اور پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ کی شیرازہ بندی کے لیے۔ لہٰذا ہم انہیں اقبال اور سید مودودی کا سچا جانشین اور وارث گردان سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کے عمل میں جوش تھا، ان کے عمل میں ایک بجلی کسی کیفیت تھی، ان کے اندر تحرک تھا، ان کے اندر ان کا ویژن تھا، ان کے اندر ایک جدت تھی، ایک حالات کو سمجھنے کی ایک گہری بصیرت اور صلاحیت تھی۔ قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا دوسرا پہلو ان کا خاندانی پس منظر تھا۔ ان کے والد صاحب، ان کے بڑے بھائی یہ دارالعلوم دیوبند سے وابستہ لوگ تھے۔ ان کے والد صاحب نے ان کا نام حسین احمد مولانا حسین احمد مدنی کے نام پر رکھا تھا، گویا ان کو اپنے گھر سے علماء دیوبند کے حوالے سے گہری نسبت حاصل تھی اور غیر معمولی محبت حاصل تھی۔ یہ پہلو بھی قاضی صاحب کی شخصیت پر بہت نمایاں رہا۔ وہ ہمیشہ علماء سے محبت کرتے تھے، علماء کی قدردان تھے، علماء کی مجلس میں بیٹھتے تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ علماء اپنے درمیان کے اختلافات کو ختم کریں، اور اس کے لیے انہوں نے مختلف کوششیں کی، اور علماء نے بھی ان کوششوں کو نہ صرف سراہا بلکہ اس پر لبیک کہا۔ ملی ایک جہتی کونسل جس میں ملک بھر کے تمام مسالک کو انہوں نے جمع کیا۔ مولانا شاہ احمد نورانی جو کہ مکتبہ
اہل سنت اور بریلوی مکتبہ فکر کے امام تھے، وہ بھی غیر معمولی محبت کرتے تھے قاضی حسین احمد علیہ الرحمہ سے۔ تو قاضی صاحب نے ساری زندگی امت کے اتحاد کے لیے، دینی جماعتوں کے اتحاد کے لیے کوششیں کی، اور اس راستے میں جتنی غلط فہمیاں تھیں، اس راستے میں جتنی دوریاں تھیں، اس راستے میں جتنی رکاوٹیں تھیں، ان کو نہ صرف ختم کیا بلکہ ان کو ایک جگہ جمع کرنے کی گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ قاضی صاحب کی شخصیت کا تیسرا پہلو وہ ان کا ایک مجاہدانہ رول ہے۔ جہاد اور قتال کے میدان کے وہ ہیرو تھے، شاہ سوار تھے۔ ان کا دور وہ جہاد افغانستان سے عبارت ہے، اور جہاد افغانستان میں ان کا کردار وہ کلیدی رہا ہے۔ مجاہدین کے ساتھ ان کا رابطہ پاکستان کی سیاسی اور مذہبی جماعتوں میں سب سے زیادہ تھا۔ عام مجاہدین سے ان کا رابطہ، پھر مجاہدین کے لیے پاکستان کے اندر سرگرمی، ان کی سپلائی لائن کو بحال کرنا، ان کے لیے ان کی ضروریات کو پورا کرنا، اور خود افغانستان میں جا کر ان کے شانہ بشانہ عملاً جہاد میں حصہ لینا، یہ قاضی حسین احمد صاحب کی شخصیت کا ایک ایسا پہلو ہے جو ہمیں بہت نمایاں نظر آتا ہے۔ جہاد کے بہت داعی تھے، اور جہاد اور جد و جہد کو امت مسلمہ کا ورثہ سمجھتے تھے، اور اس میں کسی خوف اور کسی لومۃ لائم کے شکار نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ افغانستان کے جو مجاہدین ہیں وہ پاکستان میں جنرل ضیاء الحق کے بعد اگر کسی سے محبت کرتے تھے تو وہ قاضی حسین احمد کی ذات تھی۔ پھر یہی جذبہ انہیں کشمیر کی طرف بھی لے کر آیا، اور کشمیر کا جو یہ پورا منظرنامہ ہے اور اس کے اندر جو منظر جہاد ہے، اس بہار کو بھی سجانے میں قاضی حسین احمد علیہ الرحمہ نے بھرپور کردار ادا کیا۔ آپ نے پاکستانی نوجوانوں کو اس طرف راغب کیا، اور پاکستان کے اندر ایک جذبہ جہاد کی ایک نئی لہر اور ایک نئی روح کو جاری کیا، اور ساتھ ہی ساتھ کشمیر کا جو ایشو ہے اسے عالمی سطح پر ہائی لائٹ کرنے کے لیے قاضی صاحب نے خدمات انجام دی۔ لہذا ان کی شخصیت کا یہ اتنا نمایاں پہلو ہے کہ وہ ہمیں ان کی شخصیت میں بالکل سامنے ظاہر اور باہر نظر آتا۔ قاضی صاحب کی شخصیت کا چوتھا پہلو وہ ان کا عوامی طرز سیاست ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان کے اندر دو ہی عوامی لیڈر تھے جو عوام کی نبض کو جانتے تھے، جو عوام کے جذبات کو ابھارنا جانتے تھے، جو عوام کو اپنے گرد اکٹھا کرنا جانتے تھے، اور جو عوام کو لیڈ کر کے کوئی بڑا مقصد حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، تو ایک تھے ذوالفقار علی بھٹو اور دوسرے تھے قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ۔ یہی وجہ ہے کہ قاضی صاحب نے اس ملک کے نوجوانوں کو ایک عوامی سیاست کا شعور دیا، اپنے گرد نوجوانوں کو جمع کیا، اور اس ملک کے اندر کرپشن کے خلاف ایک طاقتور آواز بن کر وہ اٹھے۔ انہوں نے پاسبان قائم کی، انہوں نے اسلامی فرنٹ قائم کیا، انہوں نے اس ملک کے اندر وڈیروں جاگیرداروں کو چیلنج کیا، اور یہ نعرہ لگایا، دور ہٹو جاگیرداروں، پاکستان ہمارا ہے، دور ہٹو انگریز کے یاروں، پاکستان ہمارا ہے۔ پاکستان کے ایک عام نوجوان کو حوصلہ دینے والے اور ایک عوامی سیاست کرنے والے کی شخصیت جو ہے وہ قاضی صاحب کی ہمیں نظر آتی۔ ان کا جو سیاسی ویژن تھا وہ بہت زبردست تھا۔ وہ آج سے 30 سال پہلے 90 کی دہائی میں جو بات کر رہے تھے، یہ قوم آج اسے سمجھی ہے۔ وہ 1990، 92، 93 میں یہ بات کہنا شروع ہو گئے تھے کہ پاکستان کے اندر جو کرپشن کی سب سے بڑی جڑ ہے وہ یہ دو سیاسی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ، اور جب تک ان سے نجات نہیں حاصل کی جائے گی پاکستان کے مسائل حل نہیں کیے جائیں گے۔ پھر وہ صرف سیاستدانوں کی کرپشن کی بات نہیں کرتے تھے، وہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی محاسبہ کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ججز اور جرنیل اور بیوروکریسی ان کے اندر بھی کرپشن موجود ہے، اور ایک کرپشن کا ایک بے لاگ احتساب کا نظام ایسا ہونا چاہیے جو کرپشن کو ختم کر سکے اور کرپشن سے ہمیں نجات مل سکے۔ تو گویا ان کا جو ویژن ہے وہ اس قوم سے میں کہہ سکتا ہوں کہ 30 سال آگے تھا، وہ 30 سال آگے سوچتے تھے، اور یہ قوم 30 سال بعد اس جگہ تک پہنچی ہے جو قاضی صاحب نے ان کو دکھائی۔ قاضی صاحب جماعت اسلامی کے 22 سال امیر رہے، اور اس 22 سال کے دوران انہوں نے مختلف تجربات کیے، لیکن ہم اگر ان کے تجربات کو گننا چاہیں تو 4 بڑے بڑے تجربات ایسے ہیں
جو قاضی صاحب نے کیے، اور ان 4 تجربات کے نتائج وہ بھی ہمارے سامنے ہیں۔ پہلا تجربہ تو ان کا IGI کا تھا، اور اس وقت کا جبر یہ تھا اور حالات کا تقاضا یہ تھا، افغانستان میں جہاد ہو رہا تھا، پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ بالکل آخری مراحل میں پہنچا ہوا تھا اور اس کا تحفظ ضروری تھا۔ اس وقت پیپلز پارٹی کا غلغلہ تھا، اور پیپلز پارٹی کے جو نظریات ہیں اس سے یہ خوف محسوس کیا جا رہا تھا کہ یہ جہاد افغانستان کو بھی رول بیک کر دیں گے، یہ ایٹمی پروگرام کو بھی رول بیک کر دیں گے۔ لہٰذا جماعت اسلامی نے بدل نخواستہ IGI میں شرکت کر کے پیپلز پارٹی کا راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن بہت جلد 2-3 سال کے اندر جماعت اسلامی اس نتیجے پہ پہنچی کہ مسلم لیگ وہ اپنے وعدوں کے ساتھ وفا کرنے والی نہیں ہے، وہ جو کہتی ہے وہ کرنے والی نہیں ہے، اور منافقت اس سے آیا ہے۔ لہٰذا مسلم لیگ کا ساتھ دینا اور اتحادی بننا یہ خود اپنا منہ کالا کرنے کے برابر ہے، لہٰذا انہوں نے پھر اپنے راستے الگ کر لیے۔ یہ ان کا پہلا تجربہ تھا۔ ان کا دوسرا تجربہ اسلامی فرنٹ تھا۔ انہوں نے اس وقت 1993 میں یہ محسوس کر لیا تھا کہ پاکستان کے مسائل کا حقیقی حل یہ ہے کہ ہم پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ان دونوں سے نجات حاصل کریں اور ایک نئی متبادل قیادت لے کے آئیں جو حقیقی تبدیلی کے پیامبر ہو۔ بدقسمتی سے پاکستانی قوم ان کی بات کو نہ سمجھ سکی، اور وہ وڈیرا اور جاگیردارانہ نظام کی وجہ سے اور دھڑا اور جو برادری کلچر ہے اس کی وجہ سے اور اپنی کمزور شعور کی وجہ سے قاضی صاحب کے اس ویژن تک نہ پہنچ سکی، اور اسی چکر میں گھرتی رہی، اور مزید 30 سال انہوں نے اپنے خراب کیے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ قاضی صاحب کا وہ تجربہ بھی کامیاب نہیں ہو سکا، اور قاضی صاحب کو ایک اندرونی طور پر بھی جماعت اسلامی کی طرف سے ریزسٹنس اس میں آئی۔ ان کی عوامی سیاست کی بنیاد پر ان کے وہ جو کھلے ڈلے جلسے تھے اس میں عوام کی شرکت تھی، اور جب عوام شریک ہوتی ہے، نوجوان شریک ہوتے ہیں، تو پھر وہ اپنا رنگ بھی دکھاتے ہیں، پھر وہ کوئی ہلکی پھلکی موسیقی بھی اس میں چلتی ہے، پھر اس میں ڈرامے اور شو کلچرز بھی ہوتے ہیں۔ اس کا جو جماعت اسلامی کی وہ اس وقت کی قیادت تھی اور جماعت اسلامی کے جو اس وقت کے ارکان تھے، انہوں نے اس کو ریزسٹ کیا اور قاضی صاحب کو مجبور کیا کہ وہ واپس اس سے واپس آ جائیں۔ لہٰذا وہ جو تجربہ ہے وہ اگرچہ آئیڈیلی بہت زبردست تجربہ تھا، لیکن اسے موقع نہیں ملا، اور موقع نہ ملنے کی وجہ سے درمیان میں جب وہ کٹ گیا تو اس کا فائدہ نہ مل سکا۔ قاضی صاحب کا تیسرا تجربہ وہ بائیکاٹ کا تجربہ ہے۔ 1997 میں بھی انہوں نے انتخابات کا بائیکاٹ کیا، اور 2008 میں بھی انہوں نے انتخابات کا بائیکاٹ کیا۔ افسوس سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ قاضی صاحب کا وہ فیصلہ تھا، اور جو بہرحال قاضی صاحب کا اپنا فیصلہ تھا، قاضی صاحب نے اس میں اپنی شورا کو ساتھ انوالو کیا، لیکن یہ فکر ان کی اپنی تھی، یہ سوچ ان کی اپنی تھی، اور وہ اپنی جماعت کو ساتھ لے کے چلتے تھے۔ ان کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ جماعت کو ساتھ لے کے چلتے تھے، اپنی جماعت کی اکثریت کو ساتھ لے کے چلتے تھے۔ لیکن یہ جو بائیکاٹ کا فیصلہ ہے، اس نے جماعت اسلامی کی سیاسی جو ویٹیج ہے اس کو نقصان پہنچایا، اور بعد میں قاضی صاحب اس کا اعتراف بھی کرتے تھے کہ یہ بات صحیح نہیں ہوئی۔ چوتھا تجربہ وہ متحدہ مجلس عمل کا تھا، پاکستان کی دینی جماعتوں کے۔ پاکستان میں پہلی بار ہوا کہ دیوبندی اور بریلوی، شیعہ اور سنی اور جماعت اسلامی یہ سب مل کر ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوئے، اور پرویز مشرف کے اس آمریت کے دور میں بھی اس کو چیلنج کیا، اور خیبر پختونخوا میں تو ایک مکمل فتح حاصل کی، بلوچستان میں 40-45% فتح حاصل کی، اور اس طرح ایک بہت بڑی اور مؤثر قوت بن کر متحدہ مجلس عمل کامیاب ہوئی۔ پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں، کراچی میں، لاہور میں، پشاور میں، کوئٹہ میں، ایون اسلام آباد میں، راولپنڈی میں متحدہ مجلس عمل کے نمائندے کامیاب ہوئے، اور پاکستان کے اندر جو مثبت ووٹ ہے، جو پازیٹیو ووٹ ہے، جو دائیں ہاتھ کا ووٹ ہے، جو اسلام پسند ووٹ ہے، اس کو پہلی دفعہ ایک متحدہ پلیٹ فارم ملا۔ لیکن حالات کا جبر پھر سامنے تھا۔ پرویز مشرف کی ڈکٹیٹرشپ تھی، اس کے ساتھ پھر مذاکرات، اور اس کے نتیجے میں 17ویں آئینی ترمیم، اس کے نتیجے میں پھر بار بار استعفوں کی دھمکی، اور اس کے نتیجے میں پھر ایک ہیجانی کیفیت وہ اس متحدہ مجلس عمل کے
تجربے کو بعد کے جو حالات ہیں انہوں نے کامیاب نہیں ہونے دیا، اور پھر یہ جو متحدہ مجلس عمل ہے یہ بے حال ہو گئی۔ بعد میں اسے بحال کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ کلائمیکس نہیں آ سکا۔ لہٰذا اگر ہم دیکھیں تو قاضی صاحب نے پاکستان کی سیاست میں نئے تجربات کیے، نئے عنوانات متعارف کرائے۔ یہ جو دھرنا ہے، یہ اصطلاح قاضی حسین احمد نے پاکستان کی سیاست میں متعارف کرائی ہے۔ یہ کرپشن کے خلاف جلوس، جلسے، ریلیاں ہیں، یہ قاضی حسین احمد نے پاکستان کی سیاست میں متعارف کرائے ہیں۔ یہ جو اسٹیبلشمنٹ پر کھلم کھلا تنقید ہے، یہ قاضی حسین احمد نے پاکستان کی سیاست میں متعارف کرائے۔ اس سے پہلے اس کی مثالیں ہمیں نہیں ملتی۔ لہٰذا ہمیں نظر آتا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں قاضی حسین احمد اور پاکستان کی اسلامی تاریخ میں قاضی صاحب اور امت مسلمہ کی اسلامی تاریخ میں قاضی صاحب ایک پہاڑ کی سی حیثیت رکھتے تھے، ایک سحر انگیز شخصیت کے مالک تھے، ایک ایسی شخصیت جو لوگوں کو اٹریکٹ کر سکے، جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچ سکے، بہت بڑے دل والی، بہت بڑے عزم والی، بہت بڑے ارادوں والی اور بہت بڑے ویژن والی شخصیت۔ آج جب ہم اپنی لیڈرشپ کو دیکھتے ہیں تو ان کے مقابلے میں بہت کوتاہ قد نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قاضی صاحب کی مساعی کو قبول کرے اور ہمیں اس ملک کو، اس ملت کو ان جیسی شخصیات عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔